کر رہے ہیں کہ اس تاکرات کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا یہ پہلا دھرنا نہیں ہے۔ اسی گھنٹہ گھر چوک کے اوپر تقریباً 1 مہینہ مستقل 1 مہینہ دھرنا دیا گیا۔ ہمارے سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب خود یہاں تشریف لائے تھے اور اسی جگہ ان کا دھرنا بھی ہوا تھا۔ کشمور میں وہاں بھی دھرنا دیا گیا اور وہ اس علاقے کے اندر جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی جماعت کا یہ مشن ہے کہ انشاءاللہ شکارپور، گھوٹکی، کشمور، کنکوٹ، جیکب آباد کے عوام کو اس خوف و دہشت سے اور برائے تاوان کے اس چکر سے انشاءاللہ نجات دے کر دم لیں گے۔ اسی لیے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں آئے ہیں کہ وہ دھرنا دیں اور آپ سب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں اور اس حکومت کو یہ چیلنج دیں گے کہ حکومت فوری طور پہ آپریشن کر کے یہاں کے عوام کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ مجھے امید ہے کہ عوام جیسے آج ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس پورے تحریک کے اندر اس پوری مہم میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگ بنے، آپ کے رشتہ دار بنے، انشاءاللہ اس سے ہم جماعت اسلامی کو ایک قوت بنائیں گے، ایک طاقت بنائیں گے، اور اس کے ذریعے سے پاکستان جو آج دلدل میں پھنسا ہوا ہے، معاشی بحران میں ہے، سیاسی کشمکش میں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی جماعت اسلامی آپ کو نجات دے گی۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان انگار جی تج کنڈکوٹ جے گھنٹا گھر دے اما حافظ نعیم الرحمان صاحب جو استقبال کرے انگار جی گواہی نہیں شریعہ ہے تو کنڈکوٹ جو عوام ہانی کہیں جاگیردار سا کہیں سرمائے دار سا کہیں وڈیرے سا کہیں ایم این اے ایم پی اے سا وابستانہ ہے۔ اجو کنڈکوٹ جو عوام حافظ نعیم الرحمان کے صدق آیا ہے انہوں جو اعلان ہوا ہے تو انشاءاللہ سندھ دھرتی دے امن لائے، عدل لائے، انصاف لائے، پانی لائے اساں سب حافظ نعیم الرحمان سان گدایو ہاتھ متے کھڑی کرے ٻڌايو حافظ صاحب ہی سندھ جا وہ جوڌا جوان ہن جد اجو ہن تاریخی جگہ تے ان ڳالهه جو اعلان کيو آهي ته انشاءالله سندھ جيڪا ڍاڙيل جي ور چڙيل آهي هڪڙا ڍاڙيل کچے میں رہندا آهن ऐं ॿिया ढाड़ेल पक्के में रहंदा आहिनि۔ जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब कच्चे जे ढाड़ेलनि खे भी चैलेंज कयो आहे त पक्के जे ढाड़ेलनि खे भी चैलेंज कयो आहे। कच्चे जा ढाड़ेल लख रुपए ते राज़ी थी वेंदा आहिनि, 2 लखनि ते राज़ी थी वेंदा आहिनि, लेकिन पक्के जा ढाड़ेल बिजली कंपनी जे नाले ते महाना अरबे रुपया लुटे रहिया आहिनि। जन जे खिलाफ 14 जहाड़ा मरी रोड रावलपिंडी ते जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान एहतिजाज करे थाणो हणी करे इहो पैगाम ॾिनो आहे त हाणे पाकिस्तान जो अवाम ज़ुल्म बर्दाश्त करण लाइ तयार न आहे। साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में कनकोट में मौजूद हैं आप, और ये वो ज़िला है जो ज़िला इस वक्त शदीद तरीन बदअमनी का शिकार है। लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया है, पूरा पाकिस्तान खौफजदा है कि हम कहीं कच्चे के इलाके में जाएंगे, सड़कों से गुजरेंगे तो अगवा कर लिए जाएंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे
حافظ صاحب نناری صاحب کے بھائی بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ میں اور بھی دوست مجھے یہاں پر ملے جنہوں نے کہا کہ وہ اغوا کر لیے گئے تھے اور پھر 1 مہینہ دھاڑیالوں کے پاس موجود رہے اور پھر اس کے بعد انہیں کسی طرح آزادی ملی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی مجبور ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ روز اب انہیں ٹیلی فون کالیں موصول ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری دیوان برادری، ہماری اقلیتی برادری، کاروباری لوگ، ان کے بھی اغوا ہوئے، ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے اور گزشتہ دنوں یہاں پر فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایسی بدامنی میں، اس طرح کی خراب صورتحال میں آپ امن کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو، ان کو جان مال اور عزت آبرو اس کا تحفظ حاصل ہو۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن آپ ان میں سے وہ منتخب لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھر بیٹھ کر یہ بات نہیں کی، بلکہ چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر امن کی پکار کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس آواز کو پورے پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس سڑک سے ابھی ہم آ رہے ہیں، یہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ایک ہی تو سڑک ہے اور مین سڑک ہے، لیکن کتنی جگہ اس سڑک پر ایسی تھی جہاں سڑک کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور کاغذوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہر سال بنتی ہو اور یہ بہانہ کیا جاتا ہو کہ بارش میں بہہ گئی، سیلاب میں بہہ گئی، لیکن در حقیقت یہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے جو پورے سندھ میں اس وقت جاری ہے۔ کراچی سے لے کر کشمور تک یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ ایک طبقہ ہے کہ جو فیضیاب ہو رہا ہے۔ 16 سال ہو گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی لگاتار حکومت میں ہے، 16 لگاتار حکومت اور اس میں وفاق میں بھی وہ حکومت میں رہے ہیں۔ پہلے 5 سال اور پھر اس کے بعد اب مزید 2-2.5 سال سے حکومت میں ہیں۔ صدر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر اعلیٰ ان کے، وزیر مشیر ان کے، فنڈز ان کو، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو قومی بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک بڑا بجٹ یہاں پر آتا ہے، پھر اس کے بعد سندھ کے لوگوں سے بھی بجٹ وصول کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تعلیم کا بجٹ ہو تو تعلیم نہیں مل رہی، صحت کا بجٹ ہو تو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی، اسی طرح سے سڑکوں کا اور پینے کے صاف پانی کا بجٹ ہو تو وہ میسر نہیں ہے۔ ہر جگہ لوٹ مار کا انہوں نے ایسا بازار گرم کیا ہے کہ پہلے تو مسٹر 10% ہوا کرتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ 60-70% تو لے جاتے ہیں اور 30% میں بھی کیا ٹھیکیدار کھائے گا، کیا لگائے گا، کیا بچائے گا۔ اس لیے بدترین صورتحال سے پورا صوبہ سندھ اس وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے آپ امن کی تلاش میں آئے ہیں اور آج کا نعرہ امن کا نعرہ ہے، اس لیے کہ امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جان ہی اگر محفوظ نہیں تو پھر آدمی کیا کرے گا، کیا کھائے گا اور کیا پیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر اتنے وسائل کے ساتھ مسلسل حکومت میں شامل یہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں صحافیوں کا قتل ہوتا ہے۔ جان محمد مہر کو شہید کر دیا گیا، 150 سال ہو گئے ہیں، قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح نصر اللہ گڈھانی کو شہید کیا، کتنے مہینے گزر گئے، قاتل نہیں پکڑے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سندھ کی بیٹی ام رباب چانڈیو اپنے حق کی جدوجہد کے لیے گلیوں گلیوں اور بازاروں بازاروں جاتی ہے، شہروں شہروں پہنچتی ہے اور حق مانگتی ہے کہ اس کے باپ اور چچا اور اس کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، انصاف اس کو نہیں ملا ہے۔ اس سندھ کی بیٹی کو کون انصاف دے گا؟ اسی طرح کیا مسلمان اور کیا ہندو برادری، کوئی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پیچھے جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہی بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور وہی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سندھ کی بیٹی پریا کماری کو 2 سال ہو گئے دھاڑیالوں نے اغوا کیا ہوا ہے، آج تک یہ بازیاب نہیں کرا سکے ہیں۔ فضیلہ سرکی کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے۔ ایک پروفیسر
प्रोफेसर अजमल जनाब सावंत साहब जो फ्रांस में अपनी जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, इस सोच के साथ यहाँ पर आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो माहिर कि यहाँ पर आकर लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साला बच्चा है, 10 दिनों से शिकारपुर से अगवा हो चुका है, नासिर अहमद चक्रानी, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन इस सूबा सिंध में इस वक्त हुकूमत कर रहा है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। रिजीम चेंज में भी यही मौजूद होते हैं, साजिशें भी यही करते हैं, और फिर जब कुछ भी नहीं बचता तो आईनी तरमीमें भी लेकर आकर अदलिया पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम इन लोगों के चुंगल से अपने आप को आजाद करें। हम देखते हैं कि लोगों में गम भी है, गुस्सा भी है, हुक्मरान तबकों से नफरत भी है, लेकिन जब इंतखाब का मौका आता है तो बहुत बड़े बड़े सरदार और वडेरे ये पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद इनको हासिल होती है और फिर ये सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के नाक के नीचे आपस में जुड़ते चले जाते हैं और नीचे छोटे वडेरों को भी अपने साथ मिला लेते हैं और बेबस लोग, परेशान हाल लोग मजबूर हो जाते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि इन बड़े बड़े वडेरों का अगर साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगियां तंग हो जाएंगी, तुम जी नहीं सकोगे, तुम्हें उनका साथ देना पड़ेगा। और मजबूरी में फिर उनका साथ देने पर ये तैयार हो जाते हैं और जो तैयार नहीं होते उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है और फिर होता यह है कि फिर से ये हम पर ताजा दम मुसल्लत हो जाते हैं, फिर ये हमारा शिकार करते हैं। लेकिन हमें ये देते क्या है? 77 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। आप ये बताइए, किसी बच्चे को, ये बिलावल साहब अपनी भांजी को, क्या भांजे को अपने किसी सरकार के स्कूल